अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, कराची की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्राइवेट लोग और प्राइवेट इदारे जो हैं एजा कब्जा माफिया, उनके नाम तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर भी बाज़ औक़ात जो है वो सरकारी इदारों के नाम जो है वो सामने आते रहते हैं। और इसी तरह का एक मामला जो है वो ज़ेरे बहस है। उस हवाले से मैं मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। पिछले 2-3 दिनों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर और रियल एस्टेट के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें एक नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश है। और ये नोटिफिकेशन मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी, जिसका साबिका नाम सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी था, उनकी जानिब से ये जारी किया गया है। आपको स्क्रीन पर जो है ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी का ये नोटिफिकेशन और अखबार का जो है ये नज़र आ रहा होगा। इसमें हम नोटिफिकेशन को अगर पढ़ते हैं तो इस पे ऊपर जो लिखा हुआ है फाइनल वार्निंग नोटिस है, और ये साबिका सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है। अच्छा, इस पे जो ऊपर लिखा हुआ है कि सोशल इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है। तो कच्ची आबादी जो है ये उनके कवानीन में है कि किसी भी आबादी को कच्ची आबादी का करार देने से पहले उसका बाकायदा सोशल सर्वे किया जाता है। उसको आप सोशल सर्वे का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का नाम भी दिया हुआ है। इसमें आवाम से जो है अपील की गई है कि वो जो है अपने घर, मकान, दुकान, फार्म हाउसेज वगैरह के इंदराज के लिए ये फॉर्म जो है इसको फिल करें। फिर नीचे जो है वो 36 गोठों के नाम दिए गए हैं। तो ये आप देखें, बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है, उनके नाम है, उनके साथ गोठ लिखा हुआ है। अब ये 36 जो गोठ है, मेरा सवाल ये है सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी वालों से, जो कि मौजूदा ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी है, कि आप किस कानून के तहत, किस सेक्शन के तहत आप गोठों का सर्वे कर रहे हैं? आपको किस कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है कि आप गोठों का सर्वे करें और इनको रेगुलाइज करने का जो अमल है ये शुरू करें? व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 1987 में सिंध असम्बली से 2 कवानीन पास किए गए थे। एक सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके तहत ये कच्ची आबादी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, और एक गोठ आबादी स्कीम 1987 एक्ट। ये 2 कवानीन बनाए गए थे। अब ये दोनों कवानीन अलग अलग हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। गोठों को जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता है। गोठों की जो सनदें हैं, जो सर्वे है, वो सारा काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। और कच्ची आबादी के जो इलाके हैं उनका जो सर्वे है, उनकी जो रेगुलाइजेशन है या उनकी जो अथॉरिटी है, वो सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी यानी कि जो मौजूदा ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी है, इनके अंडर में आती है। अब यहाँ पर जो है जब कवानीन अलग अलग हैं, इदारे अलग अलग हैं, मैकेनिज्म अलग अलग है, तो गोठों का सर्वे जो है ये कच्ची आबादी किस तरह और क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आता। अब नीचे जो है वो लैंड ग्रेबर्स को जो है वार्निंग दी गई है। तो लैंड ग्रेबर्स, इनके नाम आप याद रखें, ये लैंड ग्रेबर्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी की नज़र में, और इनको जो है वार्निंग दी गई है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, और कुछ मार्केटिंग एजेंसियां भी हैं। अब इसमें जो है नामी गिरामी जो मार्केटिंग एजेंसी है वो अलहमदा रियल एस्टेट है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है हमजा रियल एस्टेट के हवाले से लिखेंगे तो इनकी बेशुमार वीडियोस आपको नजर आएंगी। तो कच्ची आबादी वालों से मेरी गुजारिश है कि ये जो कब्जा माफिया है, इन लोगों ने जो प्लॉट बेच दिए हजारों की तादाद में, और अभी भी बेच रहे हैं, और ये कोई रातों रात नहीं बेच रहे हैं, ये दिन को बेच रहे हैं बाकायदा, और इनके बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं। तो इन लोगों ने जो हजारों की तादाद में यहाँ प्लॉट बेच दिए हैं, उनकी अब कानूनी हैसियत क्या होगी, वो लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्योंकि वो जिनको आप लैंड ग्रेबर्स कह रहे हैं, वो ज्यादातर लोगों ने इन्हीं से खरीदे हुए हैं। अब आप इनको कह रहे हैं कि भाई आप साइड पे हो जाएं, आप एक तरफ हो जाएं, तो आपने अब तक इन लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की हैं? कौन कौन सी एक कानूनी कार्रवाई है जो इन लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ की गई है? फिर आगे आपने लिखा है कि ये कच्ची आबादियां जो है वो आपकी मलकियत है, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी की मलकियत है, और इनकी एनओसी पर मोटेशन ऑर्डर हो चुका है। अब इनकी कौन सी एनओसी, किसने मोटेशन ऑर्डर किया है, यहाँ पर कोई कानूनी हवाला नहीं दिया गया है, कोई सेक्शन नहीं बताया गया कि किस सेक्शन के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, और किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत आपने इन गोठों को अपनी मलकियत करार दिया है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक और इदारा भी है, तो गवर्नमेंट का इदारा है, सूबाई इदारा है, वो भी दावा करता है कि ये जमीनें उनकी है। अब वो इदारा कौन सा है इसको भी समझते हैं, उसको भी, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये वीडियो देखें, फिर उस पर बात करते हैं।
کراچی میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 1483 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا نے پنجے کاٹ رکھے ہیں۔ عمران بتائیے گا کیا حقائق سامنے آئے ہیں؟ جو لینڈ گریبرز کی فہرست مرتب کی گئی ہے ان کے خلاف ایکشن کب کیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل پہلے مرحلے میں کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف جو ایم ڈی اے میں قبضہ کر رہے ہیں ان کی ایک رپورٹ بنائی گئی ہے مکمل، جبکہ کراچی میں قبضہ مافیا نے ایم ڈی اے کی جو زمین ہے اس کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ٹاؤن کی 1483 ایکڑ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ رپورٹ میں رپورٹ کا یہ متن ہے، جبکہ ایم ڈی اے نے قبضہ ہوئی زمین اور لینڈ گریبرز کی جو رپورٹ ہے وہ مرتب کر لی ہے، جبکہ قبضہ مافیا نے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جعلی گوڈ بھی بنا دیے ہیں، اور اسی گوڈ کے حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہے وہ اس گوڈ کو بھی ریگولائز کرنے جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو یہ اراضی ہے یہ لوگوں کو فروخت کی ہے، کراچی کے مختلف جو علاقے میں رہنے والے ہیں ان کی پلاٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یہ پلاٹ جو ہیں وہ خریدے ہیں۔ ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ 3 سال پہلے جو ہے ایم ڈی اے یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کی جانب سے یہ صوبائی گورنمنٹ کو ایک رپورٹ جمع کرائی تھی اور مختلف اداروں کو کہ ان کی جو زمینیں ہیں تقریباً 1500 ایکڑ زمین اس پر قبضہ ہو گیا ہے اور مختلف گوٹھوں کے نام سے قبضے کیے گئے ہیں، اور وہ تقریباً یہی گوٹ ہے جسے سندھ کچی آبادی جو ہے ابھی وہ ریگولائز کرنے جا رہی ہے۔ تو ان گوٹھوں کو جو ہے ایم ڈی اے کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے ہیں، اور انہوں نے لینڈ گریبرز کے نام بھی دیے ہیں۔ یہ لسٹ مجھے نہیں مل سکی، لیکن تقریباً 60-70% لینڈ گریبرز یہی ہوں گے، اور یہ 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں یہ 1500 ایکڑ سے بڑھ کر تقریباً 5000 ایکڑ تک ان زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ان زمینوں کی لوکیشن کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے لیرپ کے آپ نے سیکٹر دیکھے ہوں گے، لیرپ یعنی لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ۔ جب آپ خدا کی بستی سے جاتے ہیں اور رائٹ ہینڈ پہ ٹرن لیتے ہیں اور ناردرن بائی پاس کو جاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو لیرپ کے سیکٹر آئیں گے، اور اس کے سامنے یہ جتنی بھی آبادی ہے سرجانی کے ندی تک، اس ندی تک یہ جتنی بھی آبادی ہے یہ تمام کی تمام جو ہے یہ جو گوٹ ہیں جو بتائے گئے ہیں تقریباً 90% گوٹ جو ہیں یہ یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ 90% گوٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اب ایم ڈی اے کہتا ہے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں، ان پہ قبضہ ہوا ہے، اور ایم ڈی اے نے ابھی چند ماہ پہلے ہی کچھ لیٹر جاری کیے ہیں۔ لیٹر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، جس میں سیکٹر 40، سیکٹر 38، سیکٹر 48 کی بات کی گئی ہے کہ اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کے اداروں سے جو ہے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ جو زمین ہے اس کو ایم ڈی اے بھی اون کرتا ہے۔ ایم ڈی اے کا ماسٹر پلان بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ لیرپ کے سیکٹر ہیں، اور اس کے سامنے یہ سیکٹر جو کہ ایم ڈی اے نے 2006 کی اور 19 کی قراندازی میں یہاں پر ہزاروں پلاٹ جو ہے وہ قراندازی میں لوگوں کو الاٹ کیے ہیں، اور یہاں سے ایم ڈی اے یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے جو ہے وہ یہاں سے کلیکٹ کیے ہیں، بکنگ کی صورت میں، انسٹالمنٹ کی صورت میں، اور آج بھی ایم ڈی اے جو ہے ان سیکٹروں پہ جو کہ 2006 اور 19 کی قراندازی میں لوگوں کو دیے گئے ہیں، ایم ڈی اے ان پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز، ٹرانسفر کی فیس وغیرہ وصول کرتا ہے، اور عوام کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سیکٹر پر تو قبضہ ہو چکا ہے گوٹوں کے نام سے، اور اب جو ہے ایک اور سرکاری ادارہ یعنی کہ ہیومن سیٹلمنٹ اتھارٹی جو ہے انہیں ریگولائز کرنے جا رہا ہے، ان کا سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے عوام کہاں کھڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے ایم ڈی اے کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کے یہاں پر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، پلاٹ خریدے ہیں، اور یہاں پر جو ہے کچی آبادی کے نام سے بھی جو ہے فائلیں بیچی جا رہی ہیں۔ تو نہ ہی ایم ڈی اے نے یہاں پر کسی قبضہ مافیا کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہیں، اور نہ ہی کچی آبادی نے جو ہے یہاں پر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی کے سیکشن میں یہ بھی لکھا ہوا واضح طور پر کہ 2011 سے پہلے کی جو کچی آبادیاں ہیں، یعنی کہ 2011 سے پہلے وہ آباد ہو چکی ہیں 100%، ان کچی آبادیوں کو جو ہے ریگولائز کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ابھی جو بن رہی ہیں۔ تو یہاں پر جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں آپ فارم میں یہ ڈیٹ بھی ڈالیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے یہ مکان کب بنایا، بلکہ اگر آپ کچی آبادی کے جو وزیر ہیں ان کا ویڈیو بیان سن لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سندھ حکومت کے مشیر لائف اسٹاک اور کچی آبادی جناب نجمی علم صاحب موجود ہیں۔ کراچی میں ایک بڑا مسئلہ، مختلف کچی آبادیاں، پھر تعمیرات، پھر پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ کیا فیصلہ کیا گیا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے قانون کے مطابق 2011 میں ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ آج تک جو آبادی ہے وہ کچی آبادی میں گنی جائے گی، لیکن اب میں آ کے دیکھتا ہوں تو کئی سو
اور آبادیوں کے نام آ رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن کی ہے کہ آج سے ہر سال کے حساب سے ہر آبادی کا گوگل میپنگ ریکارڈ نکالو. اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک آبادی 4 سال بعد پہلے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے گوگل میں، تو اٹ مینز یہ کچی آبادی نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. دیکھیں ایک تو ہیں جو پرانے سیٹل ہیں، کوئی 25 سال سے 30 سال سے رہ رہا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ، لیکن اگر کسی نے 2-3 سال میں کسی قبضہ گروپ نے یہ بنایا تو ان کو ریلیز دینا مطلب کہ شہر میں آپ سلم کریٹ کر رہے ہیں. اب کچی آبادی کے وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر قبضے ہو رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ بھی سروے کیا جائے گا. تو کوئی بھی شخص اپنے لیپ ٹاپ پہ اگر آپ بیٹھیں اور آپ لیپ ٹاپ پہ گوگل میپ کھولیں اور اس کے ٹائم لائن میں جو ہے آپ 2011 تک جائیں تو 2011 میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کتنی آبادی ہے. ویورز اگر ہم کچی آبادی کے بارے میں بات کریں تو کچی آبادی جو اتھارٹی ہے، جو ہیومن سیٹلمنٹ اتھارٹی اس کا موجودہ نام ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آڑ میں جو ہے وہ قبضے کیے جا رہے ہیں. ابھی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے جو ہے پچھلے ہی دنوں کہا کہ اداروں میں اس طرح کی کالی بیڑے ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو ان کا دیکھیں. میں کوئی الزام کورٹوں میں سب لگا کے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتا، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی جو بلیک شیپس ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جو اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، بڑے منصوبے ہیں، وہ ناکام ہوئے. جو نئے ڈی جی صاحب بھیجے ہیں ان کو اس ٹاسک کے ساتھ بھیجا ہے، اور پرانے بہت ساری جو مافیا کے لوگ ہوتے تھے، جو جیسے میں نے کہا بلیک شیپ تھے، ان کو ہٹایا گیا ہے وہاں سے. ان اداروں میں موجود یہ کالی بیڑے جو ہیں یہ قبضے کروا رہی ہیں لوگوں کی زمینوں پر، اور ایک ڈسپیوٹ جو ہے گورنمنٹ کے لیے کریٹ کر رہی ہیں. اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ بک گئی ہے گورنمنٹ، اب گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے. یہ بہن جو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں، مادر چوت کے بچے.